بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے اثرات انسانی دنیا پر پڑتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ روزے کی سب سے بڑی خصوصیت اور سب سے بڑا مقصد جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ صفت، وہ صلاحیت، وہ ملکہ پیدا ہوتا ہے جس کے ذریعہ شر پر قابو پانا، خیر کو انجام دینا آسان ہو جاتا ہے۔ اس انمول صفت کا نام تقویٰ ہے۔ لعلکم تتقون میں روزے کی یہی حکمت، یہی مقصد بیان کیا ہے۔ شر کے جذبات کو مغلوب کرنا، خیر کے جذبات کو غالب کرنا اور اس ٹیم کے ذریعہ کارخانہ حیات کو چلانا روزے کا مطلوبہ مقصد ہے۔ اسی صفت کو رمضان کے عالمی عبادت و ریاضت کے مہینے مسلمانان عالم کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس طرح روزہ مسلمانوں کی ذاتی انفرادی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہر مسلمان خیر و بھلائی کے جذبات سے معمور ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ روزہ صرف انفرادی زندگی پر نقش نہیں چھوڑتا، بلکہ روزہ رمضان کے اثرات انسانی دنیا پر پڑتے ہیں۔ جب مسلمان شر پر غالب آ جاتا ہے تو اس کے اندر خیر کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس کے ذریعے انسانی دنیا پر اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ وہ قتل و غارت گری سے گریز کرتا ہے، ناحق کسی کا خون نہیں بہاتا، وہ ظلم ڈھانے سے دور بھاگتا ہے، وہ سب و شتم اور دشنام ترازی سے بچتا ہے، وہ رشوت لینے، رشوت دینے سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ زنا و بدکاری اور اخلاقی بیماریوں کو معاشرہ میں پنپنے نہیں دیتا، سماجی برائیوں پر قابو پاتا ہے۔ اس طرح رمضان کے اثرات مسلم سماج کے ساتھ انسانی سماج پر پڑتے ہیں۔ ہندوستان کے کروڑوں مسلمان رمضان کے تربیتی کیمپ میں تربیت پا کر 1 کروڑ غیر مسلم آبادی پر بہتر اثرات ڈال سکتے ہیں۔ رمضان میں پائی ہوئی صفت تقویٰ کی روشنی میں سماج کی تاریکی دور کر سکتے ہیں۔ رمضان ایسے پرامن شہری تیار کرتا ہے جو صالح معاشرہ کی تشکیل میں، اچھی سوسائٹی کے بنانے میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ ملک سے قتل و غارت گری، فساد و دہشت گری، ظلمت و زیادتی، ظلمت و تاریکی، پولیس و شرپسند افراد کی شرانگیزی، رشوت، اخلاقی اناگی، سیاسی انتشار، عوامی مفادات کے استحصال کے خاتمے میں بنیادی رول ادا کر سکتے ہیں۔ بے بنیاد نفرتوں کے بانٹنے والوں کو محبت کے پیغام سے آشنا کر سکتے ہیں۔ اس طرح رمضان کی روشنی مسلمان تک محدود نہیں رہتی، بلکہ محبت و امن کے چراغ کی روشنی ہر ہندوستانی اور دنیا کے ہر گھر تک پہنچتی ہے۔ یہ ہیں رمضان کے وہ اثرات جو صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ تمام عالمی انسانی برادری پر پڑتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ رمضان ایک انقلاب کا ذریعہ بنے، یہ رمضان امن عام کرنے کا ذریعہ بنے، یہ رمضان ہر طرح کی نفرت، ہر طرح کی مذہبی منافرت کے خاتمے کا ذریعہ بنے اور انسانیت کے فروغ اور انسانیت کو پیدا کرنے والے سے آشنا کرنے کا ذریعہ بنے۔